الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال مولانا مولى الموحدين إمام العارفين أمير المؤمنين حضرت علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: وأما النهار علماء ابرار اتقیاء. ہماری گفتگو نہج البلاغہ میں مولا امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب نے اپنے جلیل القدر، عظیم عبادت گزار، مخلص اور نہایت ہی متقی اور پرہیزگار شخصیت جناب حمام کو متقین کی صفات، متقین کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا، پرسوں کی گفتگو میں بیان ہوا متقین کا رات اس طریقے سے گزرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت و بندگی میں اپنے قدموں پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے قرآن آیات الہیہ کی تلاوت کرتے ہیں. اور کل کی گفتگو میں بیان ہوا کہ دن اس طریقے سے گزرتے ہیں کہ وہ لوگ حلم، بردباری، علم، آگاہی، تقوی و پرہیزگاری متقین کا اہم ترین شیوہ اور ان کا طریقہ زندگی تقوی و پرہیزگاری، عبادت و بندگی اللہ سبحانہ و تعالی کی تقوی اور پرہیزگاری ہے. پھر آگے فرمایا کہ قد براہم الخوف بری القداح، اس طریقے سے خوف و خشیت الہی نے متقین کو لاغر کر رکھا ہے، یعنی کمزور کر رکھا ہے. دیکھنے والا انہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو مریض لگتے ہیں، اس حد تک خوف الہی ان کے دلوں میں ہوتا ہے. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ لوگ نہایت کمزور، نہایت لاغر لوگ ہیں، جبکہ حقیقت میں لاغر اور کمزور نہیں ہے، بلکہ خوف الہی انہیں اس کیفیت کے اوپر پہنچا دیتے ہیں کہ لوگ انہیں مریض اور بیمار سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ یہ لوگ حقیقت میں بیمار نہیں ہے. لوگ انہیں مجنون سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ وہ لوگ مجنون نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جانب سے عطا کردہ خوف و خشیت الہی، تقوی و پرہیزگاری، علم و آگاہی، حلم اور بردباری کی خصوصیت انہیں اس کیفیت میں ڈال دیتے ہیں. پھر آگے مولانا بیان فرمایا تھا کہ لا يرضون من اعمالهم القلیل، دنیا میں اپنی کم عمل کے اوپر کبھی بھی یہ لوگ خوش نہیں ہوتے. یعنی میرے کتنا جو کم عمل میں نے انجام دی ہے، بھائی میں نے تو نماز شب پڑھی ہے، بھائی میں نے تو رمضان میں 12 قرآن ختم کی ہے، بھائی میں نے تو قرآن مجید کی کتنی آیتوں کو میں نے روزانہ تلاوت کی ہے. کوئی جتنا بھی بڑا عمل ہو کبھی بھی اس کو مومن زیادہ نہیں سمجھتا. ولا يستكثرون الكثير، اور جتنا بھی اس کی نیک اعمال ہو، جتنا بھی اس کا 1000 مرتبہ اس نے حج کی ہے، 1000 مرتبہ اس نے زیارتیں کی ہے، پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ تو پروردگار میرا جو عمل ہے وہ نہایت ہی کم ہے. یہ مومن کی خصلتوں میں سے ہوتے ہیں. فہم لانفسہم کل یہاں تک پہنچایا تھا، آج یہاں سے شروع ہے. فہم لانفسہم، کل 5 خصوصیتیں بیان کی تھی، آج انشاءاللہ 12 خصوصیتیں متقین کی بیان کریں گے. فہم لانفسہم متہمون، یہ مؤمنین متقین اپنے نفسوں کو ہی اپنے کوتاہیوں کا الزام ڈالتے ہیں. یعنی میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکا، اللہ کی بندگی اس ترتیب سے میں نہیں انجام دے سکا، جیسا کہ مولا نے بیان فرمایا نا رسول اللہ نے، ما عبدناک حق عبادتک، پروردگار جس طریقے سے تو لائق عبادت ہے، جس طریقے سے تو لائق پرستش ہے، میں نے تیری عبادت نہیں کر پایا. جس طریقے سے تو اس قابل ہے کہ تیرے حضور سر بسجود سجدے میں رکھ دی جائے، ہم تیرے حضور وہ عبادت، وہ بندگی میں انجام نہیں دے سکتا. ما عرفناک حق معرفتک، پروردگار جس کیفیت سے تیری شناخت، جس کیفیت سے تیری معرفت ہمیں رکھنا چاہیے تھا، اتنا ہم معرفت نہیں رکھ سکتے. کون فرما رہا ہے؟ کائنات جہان ہستی کا سب سے افضل و برتر ہستی نبی خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مومن کی ایک خصلت یہ ہے کہ فہم لانفسہم متہمون، وہ اپنے نفسوں کو پر کوتاہیوں کا الزام رکھتے ہیں. بھائی رمضان کے روزے مکمل میں نہیں رکھ سکا، رمضان کے دنوں میں میں نے قرآن کی تلاوت جتنی بھی بار کی ہے، ہم لوگ کون ہے کہ بھائی ایک دفعہ بھی پورا قرآن نہیں پڑھتے، سمجھتے ہیں بھائی میں نے تو 10 قرآن پڑھ چکا ہوں. جو مومن وہ ہے کہ 10 مرتبہ بھی قرآن پڑھ چکا ہے،
پھر بھی سمجھتا ہے کہ پروردگار نہ جانے مجھے نیک عمل کی توفیق نہیں ہوئی، نہ جانے مجھ سے عبادت میں کوتاہی ہوئی، نہ جانے رمضان کے روزوں میں جو بھی عمل عبادت جس تقدیر سے مجھے انجام دینا چاہیے تھا میں نے انجام نہیں دے پایا۔ ایک شکوہ کی کیفیت ہوتی ہے اپنے نفس کے ساتھ ہی، یہ مومن کے خصلتوں میں سے۔ وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ، اور مومن وہ جو اپنے اعمال کے بارے میں ہمیشہ خوف زدہ رہتے ہیں، اپنے اعمال کے بارے میں ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لگتے ہیں۔ جس کہیں کوئی بات چھڑتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کسی کی غیبت ہو جائے، کوئی کسی سے کوئی جب بات سنتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کوئی کسی کی تہمت ہو رہا ہو۔ یہ ایک کیفیت میں ہوتا ہے، اپنے نفس کے بارے میں ہمیشہ آگاہ، اور اپنے نفس کے بارے میں ہمیشہ محتاط، اور اپنے نفس کے بارے میں ہمیشہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اعمال کے بارے میں نگاہ رکھیں، اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے سیرت، اپنے یونیورسٹی کی لائف، اپنے گھر کے لائف، اپنے زندگی میں ہم اپنے اعمال کے اوپر نظر رکھیں، کہیں ہمارا ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے میرا رب، میرا خالق، میرا مالک راضی اور خوشنود نہ ہو۔ یہ مومن کے خصلتوں میں سے ہے۔ اذا زکی احدهم خاف مما يقال له، جب ان میں سے کسی ایک کو صلاح اور تقوی اور پرہیزگاری کے اوپر سراہا جائے، ماشاء اللہ آج آپ نے کتنی بہترین نماز جماعت پڑھ رہے تھے، میں نے دیکھ رہا آپ خضوع اور خشوع میں آپ رو رہے تھے، یہ کوئی تعریف کرنے لگتا ہے تو مومن کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے، یار میں تو اس سے لائق نہیں تھا کہ اس کیفیت سے، کہ ہوتا ہے نا مثال کے طور پر آپ لوگ مولوی کے لیے آپ نے اتنی اچھی تقریر کی آج، ٹھیک ہے یہ کرتے ہیں نا ہم لوگ عموماً، تو کہتے ہیں کہ کسی کی تعریف سے، کسی کے سامنے بولنے سے مومن خوفزدہ ہوتا ہے۔ میں کہا تو مجھے تو خوش ہوتا ہے، یار شکر ہے یار آج تو مسجد والوں کو پسند آیا میرے درس، آج تو لوگوں نے میرے درس کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا۔ جبکہ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، مومن کسی کے نہ شکوے سے ڈرتے ہیں بلکہ خود مولا کے بارے میں ہے نا، ایک شخص نے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کی تعریف کی، جبکہ دل میں جو زبان سے وہ بول رہا تھا دل میں اس کی عقیدہ ایسا نہیں تھا۔ مولا نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میں جو تمہارے دل میں ہے اس سے بہت بلند اور بالا ہوں، جو زبان تمہاری زبان پر ہے اس سے میں پاک اور منزہ ہوں۔ یعنی یہ خود ہے مومن، وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آغا صاحب آج نے اتنی اچھی نماز کی ادا کی، کتنے اچھے آپ نے آج تقریر کی، تو مومن سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ آپ بیان کریں آپ کی اپنی وہ ہے، لیکن میرے عمل کے لحاظ سے میرا عمل یعنی خوف زدہ رہتا ہے۔ جب ان میں سے کسی ایک کو صلاح اور تقوی پرہیزگاری کی بنا پر سراہا جاتا ہے تو اپنے حق میں کہی ہوئی باتوں سے لرز اٹھتا ہے، یعنی وہ میرے بارے میں کہہ رہے کہ آپ نے بہت اچھی تقریر کی، بظاہر آپ لوگوں کے سامنے میں خوش ہو رہا ہوتا ہوں، وہ نفس سے انسان یہ کہتا ہے نا یار چلو شکر یار آج کا درس تو اچھا رہا، آج لوگوں نے مجھے پسند کیا۔ کیونکہ مومن کون ہوتا ہے؟ خوفزدہ ہوتا ہے، یار میرے جو عمل آج ہے پتہ نہیں اللہ کے درگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں میری بات پیغام میسج جو میں لوگوں کو کنوے کرنا چاہتا تھا وہ لوگوں تک کنوے ہوا یا نہیں ہوا، پتہ نہیں میری جو گفتگو ہے وہ لوگوں کے اوپر اثر چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا۔ یہ ساری چیزیں مومن اس خوف میں ہوتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا ہوں۔ اگر میں نے کہا آپ میں سے کوئی مجھے تعریف کرے تو خود مومن کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کے بارے میں آپ سے زیادہ میں خود جانتا ہوں میں کون ہوں، آپ میری اتنی تعریف کر رہا ہے، آپ مجھے بڑا چارہ کے پیش کر رہا ہے، اور مجھے اتنے گڈھا بسا اوقات ہوتا ہے آپ مجھے اپنے اس سے گرا رہا ہے، لیکن مومن کہتا ہے کہ اے نفس تو جو ہے اس بولنے والے سے زیادہ میں خود جانتا ہوں میں کون ہوں۔ یہ مومن کی کیفیت ہوتی ہے۔ کاش ہمارے اندر بھی یہ ملکہ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر بھی یہ خصوصیت آ جائے۔ آج میں خود اپنی بات کرتا ہوں، کتنا خوش ہو آج آپ نے بڑی اچھی مجلس پڑھی، میں سمجھتا یار چلو یار آج تو میں کوئی چھا گیا، کوئی سمجھتا ہے یار یہ ایسی چیزیں کون ہے جس شخصیت کے اندر وزن نہیں ہے، وہ لوگ ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ کوئی تعریف کرے، کوئی آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ ہو، آپ کے سیکورٹی گارڈ ہو 10 بندے، یہ چیزیں دنیا کے دنوں میں زینت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی وقعت، کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نزدیک آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا خوف خدا، آپ کا علم، آپ کی آگاہی، آپ کی بردباری، یہ اللہ کے نزدیک اہم ہوتا ہے۔ اسی لیے مومن جب کوئی آپ کے سامنے، روایت میں بھی ہے نا، کسی مومن کے سامنے اس کی تعریف کرنے سے مذمت کی گئی ہے، روایت ہے کہ کسی مومن کے سامنے یا مومنہ کے سامنے اس کی تعریف کرنا
گویا کہ اس کے جسم کے اوپر تلوار سے وار کرنے کے مانند ہے۔ خدا نہ خواستہ میرے اندر کوئی برائی ہے اور آپ کی تعریف کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یار یہ تو میں سمجھتا تو برا عمل تھا، اب وہ تو اچھا ہے بھائی، لوگ اس کو پسند کر رہا ہے تو اس کو کنٹینیو رکھیں، یعنی گویا کہ اس طریقے سے میں راہ راست سے ہٹ جاتا ہوں۔ یہ چیزیں ہوتی تو مومن وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کے سامنے تعریف کریں گے، مومن سمجھتے ہے کہ میرا خالق، میرا رب میری نفس کے بارے میں تم سے زیادہ میرا رب اور میں خود جانتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ بلند آواز سے محمد آل محمد کے اوپر درود پڑھیے گا۔ وَإِذَا ذُكِّرَ أَحَدُهُمْ، جب کوئی مومن کے سامنے تعریف کی جائے، اس کی مدح و ستائش کی جائے تو خاف مما يقال له، وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اس سے ڈر رہا ہوتا ہے، لرز رہا ہوتا ہے، خوف رہا ہوتا ہے۔ فیقول، اور کہتے ہیں انا اعلم بنفسی من غیر، آپ میری اتنی تعریفیں کر رہا ہے، آپ نہیں جانتے میرے بارے میں جتنا میں خود جانتا ہوں کہ میں کون ہوں، میری کتنی شخصیت ہے، آپ نہیں جانتے جو تعریف کرنے والے ہیں۔ اس سے کہتے ہیں کہ بھئی میں خود اپنے بارے میں جان جاتا ہوں۔ وَرَبِّي أَعْلَمُ بِي مِنِّي بِنَفْسِي، اور میں اپنے بارے میں جاننے سے زیادہ میرا خالق، میرا رب، میرا معبود میرے بارے میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ مومن کا اعتقاد ہوتا ہے۔ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، پھر دعا کرتے مومن، پروردگار جو بندہ میرے سامنے بیٹھ کے میری اتنی تعریفیں کر رہا ہے تو ان باتوں کے اوپر مجھے گرفت میں نہ لے۔ خوب زیادہ ہوتا ہے، یعنی جو ابھی بندہ میرے سامنے بیٹھ کے رمضان میں اتنی آپ نے اچھی تقریر کی، جو سوچتا ہے کہ پروردگار اس کی اس باتوں کے اوپر میری گرفت نہ لے، مجھ سے محاسبہ نہ کرے، میرا حساب کتاب نہ ہو اس بارے میں، یہ خوف ہوتا ہے۔ میرا پروردگار خدایا تو ان باتوں پر میری گرفت نہ کرنا، اور میرے متعلق جو حسن ظن رکھتے ہیں مجھے اس سے بہتر قرار دینا۔ کتنا عالیشان جملہ ہے میرے مولا کا۔ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، پروردگار جو بندہ میرے سامنے بیٹھ کے میری تعریف کر رہا ہے، وہ جو باتیں میرے بارے میں کہہ رہا ہے اس سے زیادہ میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں، اور اے میرا معبود، میرا مالک، اس سے زیادہ اور مجھ سے زیادہ میرے بارے میں تو ہی جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ یہ مومن کا اعتقاد ہوتا ہے۔ وَاجْعَلْ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، پھر آگے فرماتے کہ پروردگار اس انسان نے میرے بارے میں جتنے بھی باتیں کی ہے اس بارے میں مجھ سے گرفت نہ لے، میری محاسبہ نہ کرے اس بارے میں۔ وَاجْعَلْنِي أَفْضَلَ مِمَّا يَظُنُّونَ، پروردگار جو میرے سامنے بیٹھ کے میری تعریفیں کر رہا ہے تو مجھے اس جو بیان کر رہا ہے، جو بتا رہا ہے، اس سے مجھے افضل بنا دے۔ کتنا عالیشان جملہ ہے، یعنی ایک بندہ میرے سامنے بیٹھ کے اتنی تعریفیں کر رہا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے اندر ہے، آپ تو بڑی شخصیت ہے، پی ایچ ڈی اسکالر ہے، پروفیسر ہے، اور ادھر مولا ہمیں سکھا رہا ہے کہ جب کوئی ایسا کہے مطمئن رہو، سب سے پہلے میں خود جانتا ہوں کہ میں کون ہوں، اس کے بعد مجھ سے زیادہ میرا خالق، میرا رب، میرا معبود جانتا ہے کہ میں کون، میری حیثیت کیا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اجعلنی افضل مما یقولون، پروردگار جو لوگ میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں تو ان لوگوں کے گمان سے بڑھ کے مجھے بنا۔ لوگ میرے بارے میں گمان یہ ہے کہ میں ایک نیک آدمی ہوں، پروردگار تو مجھے نیکتر بنا دے۔ میرے بارے میں لوگوں کو گمان یہ ہے کہ میں متقی، ایک تقوی کے ایک مختصر درجے پر ہوں، پروردگار تو مجھے تقوی کی کامل درجے کے اوپر مجھے پہنچا دے۔ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ میں ایمان کے ایک مرحلے پر ہوں، پروردگار تو مجھے ایمان کے 10ویں مرتبے پر مجھے پہنچا دے۔ یہ مومن اللہ کے حضور سے مانگتے ہیں۔ وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ، پروردگار تو میری ان گناہوں کو بخش دے جو میرے بارے میں میں ہی جانتا ہوں اور تو جانتا ہے، یہ میری تعریف کرنے والے علم نہیں رکھتے ہیں، ان گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ کتنے خصلتیں بیان کی مولا نے اس میں؟ تقریباً 5 خصلتیں اسی جملے میں مولا نے بیان فرمایا۔ بلند آواز سے محمد و آل محمد کے اوپر ضرور پڑھیے گا۔ فمن علامت احدہم، ان متقین کے علامات میں سے ایک یہ ہے کہ انک ترى له قوة فی دین، مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن اپنے دین میں مستحکم ہوتا ہے، ان کا دین جاگ کی مانند، کوئی یوں کہے کوئی یوں کہے، بھئی میرا عقیدہ بدل جائے۔ آج کل کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا نے لوگوں کے عقیدتوں کو کیا کر رکھا ہے؟ خراب کر رکھا ہے ہر طریقے سے۔
بھائی مومن وہ ہوتا ہے اپنا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، میں جس چیز کے بارے میں اعتقاد رکھتا ہوں مکمل دلائل کے ساتھ، مکمل، میرے پاس ہزاروں تو کیا 100% سے زیادہ میرے پاس کہ میرے اپنے اعتقاد کے بارے میں کیا ہے دلائل رکھتا ہوں، لوگوں کی سنی سنائی باتوں میں میں نہیں آتا، بلکہ مومن خود اپنے دین کے بارے میں استحکام رکھتا ہے۔ اور گفتگو میں وحزمن فی لین، گفتگو میں مومن نرم اور خوش مزاج اور خوش خلقی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ وہ ایمان فی یقین، خوش خلقی کے ساتھ دور اندیشی، مومن کے گفتگو میں ایک تو خوش خلقی کے نیک اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، کھلا ہوئے چہرے کے ساتھ ایک دوسرے سے مومن پیش آتے ہیں۔ دوسرا ایمان میں یقین اور محکم مقام کے اوپر مومن ایمان کے اس بلند مقام کے اوپر ہے کہ وہ یقین کامل کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ وحرصا فی علم، اور مومن حصول علم میں طمع رکھتا ہے کہ علم اور آگاہی سیکھنے کے بارے میں مومن رغبت رکھتا ہے، یعنی ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ہم لوگ سیکھنے کے بارے میں ہمیں رغبت رکھنی چاہیے۔ تو مومن فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی جتنا بھی ان کے پاس علم آ جائے وہ سوچتا ہے بھائی مجھے ابھی اور آگے علم کی ضرورت ہے، مجھے ابھی اور آگے سیکھنے کی ضرورت ہے، مجھے اور آگے دین کے بارے میں، اصول دین، فروع دین، مسائل شرعیہ، احکام شرعیہ، فقہی مسائل کے بارے میں مجھے اور زیادہ جاننے کی ضرورت ہے۔ مومن کی خصلت یہ ہوتا ہے ان کے اندر علم کی ایک تڑپ ہوتی ہے، اسی لیے روایت ہے نا، خود مولا کی حدیث ہے، منہومانی لا یشبعان، دو بھوکے ایسے ہیں کہ جو کبھی بھی ان کی جو کیا ہے بھوک اور پیاس ختم نہیں ہوگی، ایک طالب علم، علم حاصل کرنے والا، دوسرا طالب دنیا، دنیا طلب کرنے والے کے پاس کروڑوں منتھلی اس کا انکم ہو جائے، کروڑوں لاکھوں ان کا انکم ہو جائے، ہزاروں ان کا خادم ہو جائے، وہ پھر بھی سوچتا ہے بھائی اور میرے پاس پیسے آئے اور میرے پاس زیادہ پراپرٹی آ جائے، یہ دنیا کے طلب کرنے والا۔ اور ایک طالب علم ہے جس کے جتنا اس کا علم ہوگا وہ اور بھی ان کے اندر علم کی پیاس اور چاہت طالب علم کے اندر بڑھے گی۔ مولا نے اس جملے میں بیان فرمایا وَحِرْصًا فِي عِلْمٍ، مومن وہ ہوتا ہے جو سیکھنے کے بارے میں رغبت رکھتا ہے، حرص رکھتا ہے، طمع رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے، لالچ بری بلا ہے یہ درست ہے، لالچ نہیں کرنا چاہیے، لیکن مومن وہ ہوتا ہے کہ سیکھنے کے بارے میں، علم کے بارے میں، دین کے بارے میں، احکام شرعیہ کے بارے میں سیکھنے کے بارے میں رغبت رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے بھئی کوئی مجھے دینی احکام مجھے سکھانے والا مل جائے، کوئی مسائل شرعیہ مجھے بیان کرنے والا مل جائے تاکہ میں اپنی دین کے بارے میں مستحکم اعتقاد رکھوں اور اپنے ایمان کو مضبوط کر لوں اور اپنے جو علم ہے اس میں اضافہ کر لوں۔ یہ بیان ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ علم آپ کے پاس آگے مومن کی کیا خصلت ہوتی ہے؟ وَعِلْمًا فِي حِلْمٍ، علم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بردباری بھی ہوتی ہے، صرف علم کافی نہیں ہے، علم خود اگر میں علم آ جائے میرے پاس علم آ جائے میں عالم آدمی ہوں، علم انسان کے اندر حجب اور خودبینی کا جب شکار ہو جائے تو وہ علم انسان کے لیے فائدہ دینے سے زیادہ نقصان اور ضرر رساں ہے، اسی لیے العلم حجاب الاکبر کہتے ہیں، یعنی علم، امام خمینی کا ایک تعبیر ہے، علم اگر علم توحید، اللہ کی توحید اور یگانگت کے بارے میں جو علم ہے اگر وہ بھی بغیر تزکیہ کے انسان کی تزکیہ نفس نہ کر سکا تو وہ علم توحید بھی حجاب اکبر ہے انسان کے لیے، علم توحید بھی انسان کے لیے حجاب اکبر ہے اگر علم کے ساتھ ساتھ ان کے پاس تزکیہ نہ ہو، علم کے ساتھ ساتھ بردباری، علم اس کے پاس نہ ہو تو وہ علم فائدہ دینے سے زیادہ ضرر رساں اور نقصان ہوتا ہے۔ وَعِلْمًا فِي حِلْمٍ وَقَصْدًا فِي غِنًا، یعنی علم، حصول علم میں طمع، بردباری کے ساتھ، یعنی مومن کے اندر علم کے ساتھ ساتھ بردباری بھی ہوتی ہے، علم کے ساتھ ساتھ تقوی اور پرہیزگاری بھی ہوتی ہے، علم کے ساتھ ساتھ دانائی بھی مومن کے پاس ہوتی ہے۔ وَقَصْدًا فِي غِنًا، خوشحالی کے دنوں میں مومن میانہ روی اور اعتدال کی زندگی گزارتے ہیں، بھئی میرے پاس آج کروڑوں روپے میرے ہاتھوں میں ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو کر نہ اسراف کرتے ہیں، نہ وہ کیا ہے تبذیر کرتے ہیں، نہ لالچ کرتے ہیں، بلکہ ایک میانہ روی کی زندگی، اعتدال کی زندگی مومن گزارتے ہیں۔ اگر اللہ کی ذات نے اسے فقر و فاقہ سے دور کیا، انہیں مال و منال عطا کی ہے تو اس مال و منال میں مومن کیا کرتا ہے؟ میانہ روی سے متوسط اور اعتدال کی زندگی
گزارتے ہیں۔ وخشوعا فی عبادت، مومن وہ ہوتا ہے جب کوئی بھی نماز کے لیے اللہ کے حضور جب قیام کے لیے نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو دل مومن کا خاشع ہوتا ہے، مومن کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ عموماً ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، ہم لوگ نماز میں ہوتا ہے ذہن ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، بلکہ نماز میں ہم لوگ جو چیزیں ہمیں بھول جائے ہم وہی چیزیں ہمیں نماز میں یاد آ جاتے ہیں، بھائی ریکور ہو جاتے ہیں، جو میری میموری میں تھا وہ بھول گیا تھا، اللہ اکبر پڑھتے ہی ریکور ہو جاتا ہے، وہ چیز واپس پلٹ کر آتا ہے۔ جبکہ مومن ایسا نہیں، مومن ہوتا ہے وہ خشوعا فی عبادت، عبادت میں مومن کا دل خاشع ہوتا ہے، پروردگار عالم کے حضور عجز و نیاز مندی کا مظہر مومن ہوتا ہے۔ وتجملا فی فاقۃ، فقر و فاقے میں آن بان، یعنی فقر و فاقے میں بھی مومن خوشحال، بھائی میں فقر کا شکار ہوں، میرے پاس فقر و فاقہ ہے، رزق روزی کی کمی ہے، پھر بھی مومن ایک پریشان نہیں ہوتا، آپے سے باہر نہیں ہوتا خوشی کے وقت میں، اور فقر و فاقے کے وقت میں مومن پریشان کن کیفیت میں بھی مومن نہیں ہوتا۔ وصبرا فی شدۃ، مصیبت میں مومن صبر سے کام لیتا ہے، جب کبھی کوئی بھی اس کے اوپر مصیبت آ جائے، مصیبت کے وقت مومن کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقسیم کے اوپر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضائیت کے اوپر، اللہ کی مشیت اور اللہ کے تدبیر کے اوپر صبر کرنے والا مومن ہوتا ہے۔ وطلبا فی حلال، مومن رزق حلال میں کیا ہے؟ رزق حلال کو طلب کرنے والا ہوتا ہے۔ ونشاطا فی ہدن، اپنی ہدایت کے بارے میں وہ لوگ زیادہ متحرک اور ہدایت کے بارے میں کیف و سرور مبتلا کرنے والا ہے۔ وتجرحا عن طمع، دنیا کی طمع سے نفرت اور بے تعلقی کرنے والا ہوتا ہے۔ ان تینوں خصلت کی وضاحت انشاءاللہ اللہ کی ذات نے زندگی دی تو کل کی گفتگو میں کریں گے۔ پروردگار ہمیں امیر المومنین کے اس نورانی کلمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، خود ہمیں امیر المومنین کے ان نورانی کلمات کو سیکھنے، ان پر عمل پیرا ہونے کی اور ان کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کی توفیق ہمیں نصیب ہو انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔